ہوگا جس کو تھوڑا بہت بھی سیاست کا شوق ہوگا یا جس نے مقابلے کی سیاست کی ہوگی وہ بندہ بد مزہ ہی ہوگا بیچارہ. سارے نواز شریف کی طرح تو نہیں ہوتے. عمران خان ڈیل کر لے گا. ہاں جی عمران خان ڈیل کر لے گا. عمران خان ڈیل کر یہ عمران خان کو آئیڈیا ہوگا. عمران بھائی الیکشن ملک کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن کے بعد؟ دیکھیں اگر تو الیکشن ہوا تو پبلک کا کانفیڈنس واپس آئے گا, لوگ اعتماد کریں گے سسٹم کے اوپر اور پھر سسٹم آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر الیکشن نہ ہوا, معاملہ کہیں اور نکل گیا یا الیکشن کے نام کے اوپر ایک کارروائی ڈالی گئی تو پھر بدقسمتی سے ہم پچھلے 2 سال میں جس بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا. 4 دہشت گرد جو ابھی تک تو نہیں لگا پنجاب میں یہ الیکشن کو متاثر کر سکتے ہیں کسی طرح سے؟ کیا چیز 4 دہشت گرد جو کہہ رہے ہیں داخل ہونے میں, یہ کسی طرح سے الیکشن کو متاثر کر سکتے ہیں؟ یہ رپورٹیں روز آتی ہیں, کبھی ہائی لائٹ ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. نون لیگ بڑی مطمئن نظر آ رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک ریسنٹلی صحافی کے سوال پر انہوں نے کہا جی میں نے 2018 میں نے واٹس ایپ کیا تھا, میں نے کال نہیں کی تھی. صحافی انس گوندا نے سوال کیا تھا کہ میں 2018 میں آپ نے جو ہے وہ کال کی تھی باجوہ صاحب کو, تو کہتے میں نے کال نہیں, میں نے واٹس ایپ میسج کیا تھا. تو اس دفعہ بھی کال کریں گے نہیں جی. دیکھیں نون لیگ کا نا جب ان کی گل ہو جاتی ہے نا تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں, پھر مطمئن ہوتے ہیں انہوں کی گل ہو گئی ہے. گل نہیں ہوئی کسی نے, وہ کہہ رہے ہیں میری گل ہو گئی ہے. عمران خان کی کسی سے بات نہیں ہوئی. ہاں جی عمران خان کی کسی نے گل نہیں ہوئی. اب وہ جو لوگ ان کو مل کر آ رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں. عمران ریاض کی کسی سے بات ہوئی ہے؟ میری آپ سے بات ہو رہی ہے. ای سی ایل سے نام نکالنے کے بارے میں. ہاں جی ای سی ایل سے نام یا جج صاحب سے بات ہوئی ہے تو جج صاحب نے کی تھی, میرا وہاں پہ نکال دیا. میرے خیال میں دوسری عدالت میں جائے گا بعد میں. وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ذرا تھوڑا ٹف ہے, مشکل ہے. ڈیفنس کی سائڈ پر ڈیفنس یہ کیس چلایا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کیس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. اور یہی کام توشہ خانہ ریفرنس میں بھی آج ہو گیا, جس میں جج صاحب نے ہمارا رائٹ ٹو کلوز میری موجودگی میں ہی کینسل کر دیا. میں عدالت میں موجود تھا, مجھے کراس ایگزامینیشن کا رائٹ ہے سارے جو وٹنسز ہیں ان کو, اور بغیر کراس ایگزامینیشن کیے ایویڈنس بنتی ہی نہیں ہے. مگر عدالت نے پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت یہ کام کیا. ہم اس کو چیلنج کریں گے. یہ ایک حصول انصاف پہ بہت بڑا دھبا ہے. آرٹیکل 10A کی سنگین وائلیشن ہے, ایکیوزڈ کے رائٹ کی سنگین وائلیشن ہے. ایک سوچا سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان کو الیکشن سے پہلے سزائیں دینے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے لیے یہ سٹیپس اس حد تک گھرا جا رہا ہے. تو کیا میں سوال کروں گا, کیا ان ہتھ کنڈوں سے اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کر کر عمران خان کو سزا دیں گے تو کیا اس سے آپ کا فائدہ ہوگا یا آپ کا نقصان ہوگا؟ بہرحال ہم اس کو پھر بھی چیلنج کریں گے اس کو ریویژن میں, اور انشاءاللہ اس کے اگینسٹ جائیں گے. مگر آپ کے نوٹس میں لانا یہ ضروری تھا, عوام کے نوٹس میں یہ لانا یہ ضروری تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑی مس کیریج آف جسٹس ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ اوپن ٹرائل ہے. یہ اوپن ٹرائل جتنا ہے آپ کو نظر ہی آ رہا ہے. پھر یہ جس طریقے سے ایک سپیڈیلی جس طریقے سے اس کیس کو چلایا جا رہا ہے, جیسے پاکستان میں ان کیسز کے علاوہ کوئی کیس ہے ہی نہیں. میں اسپیشلی لاہور سے آیا ہوں اس کیس کی کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے, اور میرا رائٹ کلوز کر دیا گیا بغیر میرے سے پوچھے, جبکہ میں عدالت میں موجود ہوں. اور جج صاحب وہ آرڈر دے کر غائب ہو گئے, اور اس کے بعد یہ ہمیں سرگوشیوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آرڈر پاس ہو گیا ہوا ہے. بہرحال اس کو ہم عدالت میں ریویژن میں چیلنج کریں گے, اور اس کو سپیریئر عدالت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے اس میں. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو پوچھیں. دیکھیں امید تو اچھی کی رکھنی چاہیے, مگر آپ کی بات ٹھیک ہے. جس طریقے سے یہاں پر اوپر سے لے کے نیچے تک سارا سسٹم ہی لگتا ہے ایک ہی سائڈ پر چل رہا ہے. مگر یہ دیکھیں ہم مسلم ملک ہیں, مسلمان ہیں, ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلے ہے, اور کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چل پڑے اور کس جج کے دل میں رحم آ جائے, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. تو یہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھرپور توقع ہے. اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے صرف اور صرف عوام کا غصہ اور جلال بڑھے گا, اور انشاءاللہ یہ 8 فروری کو نکل کر عوام اس پہ انصاف کرے گی. سر قانون ہے, مگر قانون کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں
ये शर्मनाक मिसाल है और इन दिनों को एक काले हरूफ में याद रखा जाएगा। खान साहब भी उतने ही शौक में थे जितने शौक में मैं था, क्योंकि हम लोग वहां खड़े हुए थे और जज साहब एकदम उठकर चले गए और ये समझ ही नहीं आई कि जज साहब ने क्या किया है। बाद में पता चला कि जी वो कोई ऑर्डर करके चले गए और फिर ये पता चला कि उन्होंने डिफेंस का राइट ही क्लोज कर दिया। अभी मेन विटनेसेस पर जिरा बाकी थी। हमने अभी इवैल्यूएटर्स से, जो कि सरकारी इवैल्यूएटर्स थे, उन पे जिरा करनी थी। हमने उन साहब से पूछना था जिन्होंने पहले इनकी वैल्यू सही लगाई थी और अब वो आके कहते हैं 9 मई के बाद कहते हैं कि जी मेरे पे उस वक्त इमरान खान का प्रेशर था इसलिए मैंने कम वैल्यू लगा दी थी। भाई प्रेशर उस वक्त था तो तुम 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गई, तुम अभी तक क्या कर रहे थे? तुमने अभी तक कहीं दरखास्त दी कि मैंने इमरान खान साहब के प्रेशर की वजह से ये कर दिया? ये एक सरासर वन वे ट्रायल चलाया जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि इस ट्रायल में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बचा। आपको पता है वो दुबई वाले एक्सपर्ट विटनेस के साथ हमने जिरा में उसकी असलियत खोलकर आपके सामने रख दी थी। तो इनको शायद यही खौफ था कि दोबारा शायद हम इनके बाकी विटनेसेस की असलियत ना खोल दें, इसलिए इन्होंने हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिन ही खत्म कर दिया, जो कि जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और ये फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ है, आर्टिकल 10A के भी खिलाफ है और ये कानून तो क्या किसी भी कानून के खिलाफ है। थैंक यू वेरी मच। उनको आवारागर्दी में बंद कर दिया, जो अभी अदालत ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। क्या पीटीआई का झंडा लेके चलना ये आवारागर्दी में शामिल हो गया है? ये नया उसूल मेरा ख्याल है पीपीसी में लिखना चाहिए। अब आगे आते हैं थाना यूसी चिरा में एक बहुत बड़े ऑनरेबल शख्सियत हैं राजा मुनीर साहब, उनके बेटे राजा फखर मुनीर साहब हैं, एडवोकेट हैं उनके बेटे। परसों उन्होंने, इससे पहले भी हमारे हक में कॉर्नर मीटिंग की और परसों भी की बहुत बड़ी। उसमें हमारे उस ऑनरेबल शख्सियत को, जो 70 साल के बुजुर्ग हैं और वो हार्ट पेशेंट हैं, कल दिन को 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक थाना नीलोर ने उनको बंद रखा। और उसके अलावा हमारे वो नौजवान जिन्होंने हमारी कॉर्नर मीटिंग कराई थी, उनके घरों में छापे मारने शुरू कर दिए। इसी तरह आगे आए थाना फुलगरा, कल हमारे वहां प्रोग्राम थे तो उन्होंने हमारे तमाम लोगों को, आने जाने वालों को हरासा किया। और फिर राजा कैसर गफार, जो एक कैंडिडेट भी थे हमारे इसी NA-47 के, हमारे यूसी के चेयरमैन थे पहले, और उसने विथड्रॉ कर लिया, यानी हमारे हक में अभी रिटायरमेंट करेंगे। उसने कल प्रोग्राम रखा है, अपने घर में रखा। रात को 6 गाड़ियां पुलिस की उसके घर घुस गई और वो घर में मौजूद नहीं थे। इत्तेफाक की बात है